أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم آٹھواں پارہ سورہ الاعراف آٹھواں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا یہ آٹھواں رکوع ہے۔ آٹھواں پارہ جو ہے سورہ آٹھویں پارے کا یہ 15واں رکوع ہے۔ سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر 61 ہے، 61 نمبر آیت ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ سیدنا نوح علیہ السلام جو اول الرسل مخلوق کی طرف اللہ کے سب سے پہلے رسول بھیجے گئے، جن کے نام پہ اللہ نے قرآن میں ایک پوری صورت رکھی ہے، اور ان میں نوح علیہ السلام کی جد و جہد، ان کی محنت کاوش قوم کے لیے جو تڑپ کے جذبات جس انداز سے انہوں نے محنت کی، اللہ نے اس کا نقشہ بھی بیان کیا ہے۔ 950 سال کا دورانیہ ان کا قوم کو سمجھانے کا، تبلیغ کا تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو پیغام دیا تو اشرافیہ مالدار طبقہ جو ہر دور میں نبیوں کا مخالف رہا، نوح علیہ السلام کی دور قوم کے بھی جو اشرافیہ تھے، مالدار طبقہ تھا، وہ پھر سامنے آ گیا، اور نوح علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم جو ہے وہ گمراہ سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، رائے حق سے بھٹکا ہوا۔ جب یہ بات کہی تو نوح علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو سمجھایا، جواب دیا، کہا قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لیس بی دلالت، نہیں ہے مجھ میں کوئی گمراہی، یعنی میں کوئی رستہ بھولا ہوا نہیں ہوں، میں کسی غلط رستے پہ نہیں ہوں، میں کوئی حق کا راہ بھٹک نہیں گیا کہ مجھے جو ہے جو جس رستے پہ چلنا تھا میں نے وہ چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، مسئلہ یہ ہے کہ میں رسول ہوں، پیغام پہنچانے والا ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ رسول ہوتا ہے قاصد، پیغام پہنچانے والا۔ مطلب یہ ہے کہ قوم کا معیار حق تھا باپ دادا کے رسم و رواج، اپنا خاندانی طریقہ، جو برادری کے مسجد رسومات تھی وہ اسی کو معیار حق سمجھتے تھے۔ تو ظاہر ہے اس کے برعکس نوح علیہ السلام نے جو دعوت دی وہ اس کے بالکل الٹ تھی۔ تو بجائے اس کے کہ وہ خود اپنی غلطی کا ادراک کرتے یا بات کو سمجھتے، الٹا نوح علیہ السلام کہنے لگے تجھے گمراہ ہو۔ سمجھے؟ یہ تو وہی جو ہمارے چور مچائے شور، چور چور چور، الٹا ان کو الزام دیا کہ آپ حق پہ نہیں ہے۔ تو پھر نوح علیہ السلام تعارف کروایا کہ دیکھو میرا تو پہلے نمبر پہ میرا تعارف سمجھو کہ میں کو اپنی طرف سے نہیں آیا، اپنے آپ کو کھڑا نہیں ہو گیا، یا میں نے کو اپنی ذات شخصیت کے لیے کوئی دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ دنیا کے اندر لوگوں کے اندر کوئی جو ہے منفرد بات یا روٹین سے ہٹ کے بات کہنے والوں کے بڑے مقاصد ہوتے ہیں نا، تو اس لیے اپنا یہ تعارف کروانا بھی ضروری تھا۔ اسی لیے تو ہرقل نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب تحقیق کی تو اس نے بھی کئی سوال کیے تھے کہ جس نے رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ان کے اندر کوئی سردار بادشاہ نہیں گزرا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ان کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جی۔ جب پتہ چلا کہ ان کے اندر کوئی بڑا بادشاہ، کہتے اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میں سمجھتا کہ وہ اپنے بڑوں والی جو حکمرانی کا جو معاملہ ہے نا وہ اس کے حصول کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام بھی تعارف کرایا کہ دیکھو میرا تعلق رب کے ساتھ ہے، میں تو اس کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تم کو، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغام، جو میرے رب نے مجھے پیغام آدھی میں تو وہ پہنچاتا، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا۔ اور نبیوں کی شان یہی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی سمجھایا نا، کیونکہ یہ واقعات جو اولین مخاطب تھے نا مشرکین مکہ، ان کے لیے بھی یہ احساس رہتی، دنیا تک کے لیے بھی یہی ہے کہ دیکھو نبی اپنی من مرضی نہیں کرتے، نبیوں کی دعوت اپنی خواہش پہ نہیں کھڑی ہوتی، نبی پابند ہوتے ہیں اس پیغام کے جو انہیں اللہ کی طرف سے ملتا، حتیٰ کہ نبیوں کو کہہ بھی نہ کہ اس میں کوئی تبدیلی کا، تو نبیوں کو اختیار نہیں ہوتا۔
تو اسی لیے کہا میں تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات. دیکھو نا نبی علیہ السلام کو اللہ یہی کہا نا کہ آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں جو ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. بھئی میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جو رب کا حکم پیغام ہوتا ہے وہ تمہیں پہنچا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو میری اپنی مرضی. بلکہ نبی کو اگر کوئی کہے بھی تو نبی علیہ السلام سے کہا تھا کافروں ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، کہ آپ کی دعوت نہیں ہمیں سمجھ آتی. پتہ نہیں کیسی کیسی عجیب عجیب باتیں کر، ان کے ساتھ تو جی بھی تھی نا. کہنے لگے کہ ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مسان بارے کھاتا، اس کی بجائے کو اور قرآن لیا، یا پھر کم از کم اس میں کو تھوڑی بہت چینجنگ تبدیلی کا تمہارے حساب سے کو تھوڑی تھوڑی بدلی تبدیلی. تو نبی نے کہا ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے اللہ کے بندو میرے اختیار میں نہیں، میں اپنے پاس میں بدل کر ان اتبع الا ما یوحی الی، میں پابند ہوں اپنے رب کے احکامات کا، میں تو اسی پہ چلنا ہے جو میرے اللہ نے مجھے وحی کی. باقی مایا کہ وانصح لکم، اور میں خیر خواہی کر رہا ہوں تمہاری. کیونکہ نبی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو جہنم سے بچانا، لوگوں کو دنیا آخرت میں کامیاب بنانا، ان کو صحیح رستے پہ ڈالنا تاکہ ان کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. اور یہی سب سے بڑی خیر خواہی ہوتی ہے. تو مایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا آپ نے مایا کہ میں تمہارے لیے جو ہے واضح ڈرانے والا ہوں. دیکھو لوگوں کہ میری مثال تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی نے ایک شمع جلائی، فرمایا اس کے اوپر پروانے جو ہے وہ دوگ جو ہے وہ اس کے اوپر گرنے شروع ہوتے ہیں. جلدی ہے پروانہ، کینڈل جلی، موم بتی جلاتے ہو تو چھوٹے چھوٹے پتنگے وہ آگے تڑا تڑ گرنے شروع ہو جاتے ہیں. تو فرمایا تمہاری مثال میری مثال ایسی ہے کہ تم دوڑ دوڑ کے جہنم میں جا رہے ہو، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے پیچھے سے کمر سے پکڑ پڑ کے کھینچ کھینچ کے پیچھے لا رہا ہوں، اور تم دوڑ دوڑ کے جہنم کی طرف جا رہے ہو. وانصح لکم، اور میں خیر خواہی کر رہا ہوں تمہاری. مایا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے ان چیزوں کو جو تم نہیں جانتے. وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں من اللہ اللہ کی طرف سے ما ان باتوں کو، ان چیزوں کو لا تعلمون جو تم. ظاہر ہے نبی کو وہی آتی ہے نا، نبی کو پیغام رب دیتا ہے، تو ظاہر ہے جو نبی کو رب نے بتایا وہ امت کو تو نہیں پتا. امت کو تو نبی نے بتایا تو امت کو پتا رب نے پیغام کیا دیا. اس لیے فرمایا کہ میں اللہ کی جانب سے جو باتیں جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے. میں اوا عجیب تم جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم. اب آ گیا نوح علیہ السلام کی نبوت پر اعتراض. اور وہ اعتراض کیا تھا؟ وہ اعتراض یہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہوتے تو پھر انسان نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ کا نمائندہ انسان نہیں ہو سکتا. اللہ نے کسی کو نمائندہ بنانا ہے تو اللہ کو فرشتہ بھی. نوح علیہ السلام پہ بھی یہی اعتراض ہوا ہے. یہ مسئلہ ہے ہی کفر کی سٹیج کا کہ جو ہے انسانیت اور نبوت یہ دو چیزیں کٹھی نہیں ہو سکتی. نوح علیہ السلام نے کہا آوا عجیب تم، کیا اور تم حیران ہوتے ہو، تعجب کرتے ہو. ان جاءکم ذکر من رب، اس بات پہ حیران ہو، اس بات پہ متحیر ہو، متعجب ہو، حیرانگی کا اظہار کر رہے ہو کہ آ گیا ہے تمہارے پاس ذکر نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اعلی رجل منکم، ایک ایسے آدمی پر جو تمہیں میں سے ہے. فرشتہ نہیں ہے، فرشتوں میں سے نہیں ہے، جنوں میں سے نہیں ہے، نورانی نہیں ہے، ناری نہیں ہے، وہ تمہیں سے اولاد آدم میں سے، انسانوں میں سے بھی مرد ہے. اعلیٰ رجل منکم. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہی اعتراض مکے والوں کا بھی تھا. دیکھو نا یہ تاریخی کتاب تھوڑی ہے کہ جو اعتراضات رسول اللہ پہ ہو رہے تھے وہی اعتراض صدیوں پہلے نوح علیہ السلام پہ بھی کیے جا رہے تھے. تو اس لیے اعتراض سوچنا چاہیے کہ ہمارا قارورہ کن کے ساتھ ملتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی دعوت اور نبی کی تعلیم کس کے ساتھ جاؤ مل رہی. اب جو اعتراض رسول اللہ پہ ہے، نبی علیہ یہ اعتراض ہے نا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. کافروں نے یہ اعتراض کیا تھا
یہ قرآن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوا، لولا نزل هذا القرآن، کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن علی رجل، کسی ایسے آدمی پر، من القریتین عظیم، جو دونوں بستیوں میں سب سے بڑا چودھری سردار آدمی ہو۔ یہ اللہ نے کسی بندے تے مرتے نازل کرنا چاہیے، پھر کوئی سردار چودھری وڈیرا کوئی ذرا دنیاوی سٹیٹس والا ہوتے اللہ نازل کرنا۔ پہلے تو یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ بندے پہ آ جائے۔ اللہ نے کہا تھا نا، یا بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کو اسی بات پہ حیرانگی ہے کہ انہی میں سے ڈرانے والا آ گیا۔ حالانکہ یہ فطرت ہے، بھئی ڈرانے والا تم میں سے ہے تو احکام سارے تم سے متعلقہ ہے نا، تو اس نبی نے سارے سمجھانے یا کر کے دکھانے یا تمہیں اس میں چلنا آسان ہو جائے گا۔ وہ فرشتہ نبی ہوگا تو وہ اسوہ نمونہ نہیں بن سکے گا تمہارے لیے، وہ تمہیں پریکٹیکلی عملی طور پہ وہ ان چیزوں کے تمہارے روڈ ماڈل نہیں بن سکتا، تمہارے لیے وہ اس کی عملی تصویر نہیں پیش کر سکتا جو انسان پیش کر سکتا۔ وہ وقتی کرے گا بھی تو اس کی تو اصل وہ طبیعت ہی نہیں جو طبیعت تمہاری ہے۔ روزے رکھڑے پہ جانا، فرشتے تو بھوک نہیں لگنی، عام بندے گرمی کباڑا ہو جانا بندے کا، تو ظاہر بات ہے وہ نبی کا جو وہ فرشتہ اس وقت تھوڑا بن جائے گا روزوں کے لیے بندے کے لیے، تو لامحالہ پھر وہ مسافر اعتراض آئے گا، جیسے تانوں کی پتا کہ بھوکنا کی بیت دی ہے، تو تے مستغنی ہو کھان پین تو یہ تو سانو پتا نا کی بن دی ہے، تو پھر اعتراض آنا تھا۔ تو اللہ نے انسان کو نبی رسول دیے تو ان کی فطرت کے مطابق، تاکہ اس کے دین کی عملی تصویر بن سکے، لوگوں کو ہر معاملے پوری عملی رہنمائی مل سکے۔ مایا لینذرکم، تم انسانوں میں سے نبی آیا، آیا کس لیے؟ لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں اصل میں جو غلط کام کر رہے ہو، جو غلط روش پہ چل رہے ہو، اس کا جو برا انجام ہے تو اس سے ڈرانا، تم غلط ڈائریکشن پہ جا رہے ہو اور تم نے غلط رستہ اپنا لیا ہے، جس رستے پہ چل رہے ہو اس رستے کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے تم کو، ولتتقوا، اور تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، برائیاں چھوڑ دو، نیکی کی طرف آ جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سمجھایا، اور کتنا عرصہ اس تین چیزوں میں جو ہے تو اللہ نے خلاصتاً اشارہ بیان کیا نبی علیہ نبوت کی صداقت بیان کرنے کے لیے کہ نوح علیہ السلام کی دعوت کیا، قوم کے اعتراضات کیا، تو تم بھی اپنا آپ جائزہ لے کے دیکھو کہ نبی محمد کی دعوت کیا اور تمہارے اعتراضات کیا، اور پھر اینڈ کیا ہوا جب قومیں نہیں مانی تو پھر قوم نوح کا انجام کیا ہوا، تم بھی سوچو تم نے کہاں جا کھڑا ہونا ہے۔ مقصود تو اصل میں جو قرآن کے مخاطبین ہے نا اس مثال کو بیان کرے ان کو سمجھانا مطلوب ہے نا، تم آیا یہ کام کرو تو، لیکن اور نوح علیہ السلام نے یہ کتنے شد و مت سے سمجھایا، اللہ نے یہ نقشہ سورہ نوح میں بیان کر دیا نا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یا اللہ نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، دن بھی سمجھایا رات بھی سمجھایا، انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوت تغفر لهم، یا اللہ میں سمجھاؤں نا سا، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اللہ کنگنے جو انگلیاں لے لیتے کپڑے سے کنا تے کپڑے پا لیندے سن کہ ساڈے تک آواز ہی نہ آئے، واستغشوا ثیابہم واسروا واستكبروا استکبارا، یا اللہ یہ اپنے آپ کو مجھ سے چھپاتے دور بھگا لیتے تھے، اور یا انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اللہ میں نے ان کے مجموع میں جا کے بھی ان کو سمجھایا، کلے کلے انفرادی بھی سمجھایا، یہ تو بالکل کام تو اک گئے 950 سال کیڈا جگرا ہے تبلیغ سمجھاؤں دا، ساڑھے تھے ایک دوسرے والی کہہ دیو نا تو دوسرے کو جا کو سختی آ جائے، جاؤ خسمہ دا کھاؤ سے اسی مرنا گے تڑا، ساڑھے تو لوگ منٹ دی ویسی اسی لوگ ہیں ظرف ہی نہیں، بڑی چھیتی جذباتی ہو جاتے، کیا حوصلہ جگرا ہے کہ 950 سال قوم دی مخالفتاں، قوم دیاں تختیاں، اس دے باوجود دل برداشت نہیں ہوتی چیزیں، نبی علیہ السلام نے دلاسا بھی دیتا ہے نا کامات نہ تے کافر نے تمکایا بھی کہ انہاں دا انجام کی ہویا، پھر بالآخر بد دعا کی نور علیہ السلام جدوں ویکھیا کہ ہٹ ترمی تے آ گئے، قال رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ انہاں کافراں دا کوئی گھر دنیا تے نہ چھڈی لا الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا، اللہ اگر تو ان کو مہلت دے دے گا مزید بھی تو اللہ یہ جو ہے تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے بھی کافر اور بدکار ہی پیدا ہوں گے، ان اگام سارے چوڑی جمنے نے انہاں دی نسل جو کسی چاہتے جمن دی امید کوئی نہیں،
ظاہر 950 میں کتنی نسلیں آ گئی، کتنے لوگ پیدا ہوئے، کتنے مر گئے، کتنے لوگوں کا تجربہ ہوگا نور علیہ السلام، یا اللہ جو ظاہری گمان ہے ان میں تو کوئی یہ بھی نہیں بنے، فقط ابو ہم نے جٹلا دیا ہوں۔ اللہ نے کیا نور علیہ السلام کشتی بناؤ، مایا جو کشتی بناؤ لاپے نا تو لوگ پھر اعتراض کرنے لاپے، علامہ مر علیہ مالا من قومی ساخر نور علیہ السلام نہ نور بازا کس دے کشتی بن رہی ہے ٹھیک کرنی چلونی کتنے یعنی مختلف قسم کے طنز تان کرتے رہے، تب میں فقط دابو ہو فانجیناہ والذین معہ، تو ہم نے نجات دے دی اس کو، والذین معہ اور ان لوگوں کو بھی جو علیہ السلام کے ساتھ، یعنی کچھ لوگ ایمان لے آئے نا، فی الفلک کے کشتی کے، کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔ اب کہتی ہے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کے اندر ہر چیز کا جوڑا جوڑا جو ہے وہ داخل کر لیجیے۔ اچھا یہاں پر نا کئی لوگوں نے بڑیاں کہانیاں تے کہاوتاں بنائی ہیں، جی خنزیر کتوں پیدا ہویا، وہ جی فلان جگہ تے کشتی کسی نے گوبر کرتا، جی فلانا کرتا وہ وہاں پیدا ہو گیا، وہ فلان، یاد رکھو ساری مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، کسی چیز کی تخلیق ان طریقوں سے نہیں ہوئی جو عام طور پر لوگ یہ کہانیوں میں سناتے ہیں، یوٹیوب پہ لوگوں سناتے ہیں نا کہ فلانا جانور انج پیدا ہوا تو فلانا جانور انج پیدا ہوا، یاد رکھو قطعا کسی قسم کی کوئی اس کی دلیل نہیں، تو یہ ساری مخلوقات تھی، اللہ کا ہاتھ کا جوڑا جوڑا جو اس میں داخل کر لیں۔ اب یہ کشتی یہ سفینہ تھا جس کے اوپر نوح علیہ السلام کا سوار ہو جاؤ، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھی پانی چھوڑنا تھا، زمین سے بھی پانی چھوڑنا ہے، آسمان سے بھی بارش، زمین سے بھی پانی ابلے گا، تو اب جب اوپر نیچے سے پانی ہے تو اس پانی کا جوش کتنا ہو، تو اللہ محفوظ فرمائے وہ تو عذاب تھا، نوح علیہ السلام کو اللہ نے بچا لینا، ورنہ جو ہے ڈبل بارش ہو نا کہ زمین سے پانی چھوڑ دے، آسمان سے بھی تیز موسلادھار بارش ہو، تو ایسی کشتیاں تو جو بچنا ممکن نہیں باہر نظر آتا، لیکن وہ تو اللہ کی رحمت تھی۔ اب یہاں پر بھی کئی لوگ نا چٹے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، نوح علیہ السلام دی کشتی دا سیز ربڑ لا پے کڈی کسی کشتی صاحب لاؤن لا پے، پھر جوں شروع ہوندے پھر کہندے جی نوح علیہ السلام جی کشتی سی نا وہ 300 ہاتھ لمبی سی، آپ ذرا گنج نا ایڈا ٹھیک ہے جی، ویسے عربی زبان کی یاد اینوکیشن یعنی کہ لوگ گاز 300 گاز لمبی، ٹھیک ہے جی، اور 300 گاز لمبی تے جی 50 ہاتھ چوڑی کھلی 50 ہاتھ، ٹھیک ہے جی، تے وہ کہندے جی اچھی کنی سی، وہ کہندے جی 30 ہاتھ اچھی سی، تقریباً 30 گاز اچھی سی، تو بندے سے بندہ پوچھے بھی کنے ماپیا ہے وہ بندہ ہو، اگر ایک چیز کی ضرورت ہوندی امت کی اصلاح کے لیے اللہ نہ بتاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو تخت اس کشتی سفینے کی صفات بیان نہ کرتے وہ کیسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اگر اس چیز کو سمجھتے تو رسول اللہ سے کوئی بات نہ پوچھتے یا رسول اللہ سفینہ ہے کہ ڈب، جس چیز کا ایمان سے عقیدے سے کوئی تعلق، ہاں سفینہ تھا بالکل بڑا ہے اور ایسا تھا اتنا بڑا تھا جس کے اندر سارے لوگ بھی آ گئے اور ہر چیز کا جوڑ جوڑا بھی آ گیا، وہ کتنا تھا نہ قرآن نے بیان کیا نہ رسول اللہ نے حد بندی کی نہ صحابہ کرام نے کوئی ایسی بات کی ہے، اس لیے ان بحثوں میں جانا ہی فضول ہے، یہ یہودیوں کے جو جعلی تخمینے ہیں تورات کے اندر اور اسرائیلی روایتوں کے اندر جعلی تخمینے جو بالکل خود ساختہ بے بنیاد تخمینے ہیں، جن تخمینوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، مایا فکذبوا کرا دیا اس کو فانجیناہ والذین معه فی الفلک، ہم نے جاد اس کو بھی اور اس کے ساتھ ان کو بھی کشتی کے اندر، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے ڈبو دیا غرق کر دیا ان لوگوں جنہوں نے ہماری آیات میں، کیسی بد نصیبی ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی غرق ہوگی، بیٹا بھی غرق ہوگا، ماحول کا کتنا خطرناک کتنا گہرا اثر ہوتا ہے، یہ چیز یہاں سمجھنے والی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کاوش کتنی ہے 950 سال، اور بیوی کو ہدایت نصیب نہیں کرتی، جیڑی بیوی نوح علیہ السلام دے گھر دا پاکیزہ تبرک کھاندی رہی ہے، میرا بیٹا اپنے گھر پڑیا کھانا لیکن ہدایت مقدر نہیں سی، تے نوح علیہ السلام بھی وہ دل نہیں بدل سکے، یہ تھے کرنٹ پیر نے وہ انگلی گھماؤندے تے ڈانس کردا پٹ پٹ چک چک وجدا، یہ کی ہے یہ دل جاری ہو گیا، ڈرامے بازیاں بنائی ہیں، اگر دل جاری ہونا ہوتا تو بتائیے نوح علیہ السلام نہ پتر جاری کر لیں گے، بیوی نے نہ دل جاری کر لیں گے کہ چلو ترتے پھرتے بھی جی کم کر دیں گے، یا پھر پتہ کیا ہوتا ہے جی پھر بھی آ کے کہندے نے جی چھڑو جی
نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کفر یاد انتہا، کیونکہ پہلے کہ یہ بنایا کہ سارا اسلام برزی صوفیہ نے پھیلایا، یہ صوفیاں جڑے صوفی بنا کے سارے معاشرے پیش کیتا جاتا نا، انہاں دا اسلام پڑھیے تو بندہ سر نو بات سے باہر رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ حال ہے کہڑا اسلام کرن دے تبلیغ سوگیاں باجے جے دھماکاں بھی پیندیاں نے، یہ اسلام رسول والا اسلام نہیں ہے، نہ یہ صوفیاں دا پھیلایا اسلام، محمد بن قاسم صوفی نہیں سیگا، وہ مجاہد سیگا، یہ بھی مسئلہ، اور اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوا؟ کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقریر دیکھی، اور صاحب ولیاسی انہیں انج دھیان مارا سارے ادھر مسلمان ہو گئے، انہیں انج دھیان مارا مڑ کے ادھر بھی سارے مسلمان ہو گئے، تے جی ایڈا ہی سوکھا اسلام پھیلتا سی تو نبی علیہ السلام نو جہاد کرنے کی لوڑ سی؟ نبی علیہ السلام تو بڑا ہو جانا ولی کون، رب دا مقرب کیڑا ہونا؟ رسول اللہ نو کی ضرورت سی کہ نبی علیہ السلام تے 100 اونٹ انعام لگدا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روندے ہوئے مکہ چھڑ دے پے نے کہ بڑا پیارا لیکن میں لوگاں رہنا مجبور کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام بدر وچ رو کے ساری رات چھپر تھلے رو رو کے دعاواں کیتیاں اللہ کو، ادھر دھیان مار دے تے ادھر مکے والے مسلمان، ادھر دھیان مار مدینے والے مسلمان، ادھر دھیان طائف والے مسلمان، سارا کام سیدھا ہو جانا سی۔ رسول اللہ نے چاچے نو نبی علیہ السلام زور لمدے رہے یا امی کول کلمۃ نو ہاتھ جولا کہ چاچا لا لا پڑھ اللہ دعا کراں گا، ٹھیک ہے، تے چاچا نے جڑا جی او عبداللہ بن امیہ تے ابو جہل لاگے بیٹھے کہنے جے عبد المطلب ابو طالب دیکھی پھسل نہ جائے، صرف نظر ہی نہیں صورت دھیان بھی چاچے والے، اور شفقت پیار بھی ہے، اور تڑپ تے تما بھی ہے، تے نال پورا زور بھی نبی علیہ السلام لا رہے ہیں، پر ربوں ہدایت مقدر نہیں، تے چاچے نو کلمہ نصیب کدھر گئی وہ اکھ؟ یہ جو لوگوں نے بنا لی کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ٹھیک ہے جی ولی دی نگاہ چ نہ گزار، بس ادھر دھیان مارا تو سارا کھاتا ہی صاف ہو جانا، یہ گپا تے گپوڑ نے خدائی اختیار تو ودا چھڑیا فرق مایا اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات، انہم کانوا قوما عمین، بے شک یہ اندھے لوگ تھے، یہ امین عین کے ساتھ ہے، حمزہ کے ساتھ امین ہو تو مانا ماندار ہوتا ہے، یہ عین نال امین ہے، یون تو بولے نا سومم بوکمون یون، گنگے ہیں بہرے ہیں اندھے ہیں، یہ یون سے امین ہے عین کے ساتھ۔ ہمارے استاد محترم کا ایک بندے سے مناظرہ ہوا، کچا چوڑا مارن ڈیا، استاد محترم نے وہاں ایک جملہ بولا، حاجی عبدالرشید صاحب نے لگے واہ جی ماسٹر صاحب پرائمری ماسٹر سی تے مولوی دے اوتے بھی پارا بن ڈیا سی، وہ کہنے لگے واہ ماسٹر صاحب میں تے سمجھیا تسی الف نال امین ہو، آ تو ہن گل کھلی کہ تسی عین نال امین ہو، تو ایڈا بیوقوف جہل اسے نہیں پتہ لگا مینوں کہہ کی گیا کہ میں سمجھا تو وہ ماندار بندہ ہویا، میں تو ہن پتہ لگا تو ہے ہی انہا ہے، میں سمجھا تسی الف نال امین ہو گے، آ تو ہن پتہ لگا تسی عین نال امین ہو، وایا کانوا قوما امین، اور وہ اندھے لوگ، ایک بار پھر ترجمہ دو مایا قال الملأ من قومه، کہا سے اس کی قوم کے سرداروں نے انا لنراک فی ضلال مبین، لیکن ہم دیکھتے ہیں آپ کو واضح گمراہی میں، قال اس نے کہا یا قومی ہے میری قوم لیس بی ضلالہ، نہیں ہے مجھے کوئی بھی گمراہی، ولکن میں کسی کو مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے، ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تم کو رسالات ربی اپنے رب کے پیغامات، وانصح لکم اور میں خیر خواہی کرتا ہوں تمہاری، واعلم اور میں جانتا ہوں من اللہ اللہ کی طرف سے، ما وہ باتیں لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، اب عجب تم کیا اور تم جسے حیران ہوتے ہو اس بات پر، جاءکم ذکر من ربکم کہ آ گیا تمہارے پاس ذکر تمہارا رب کی طرف سے، نصیحت آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم تمہیں میں سے ایک آدمی پر، لینذرکم تاکہ وہ ڈرائے تم کو، ولتتقوا اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ولعلکم ترحمون اور تاکہ تم پہ رحمت کی جائے، فکذبوہ پس انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فانجیناہ پس ہم نے دے دی اس کو بھی، والذین معہ اور ان لوگوں کو بھی اس کے ساتھ تھے، فی الفلک کشتی کے اندر، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہم نے غرق کر دیا ڈبو دیا ان لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، انہم کانوا قوما عمین یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔